اسلام 1450 سال پہلے نہیں آیا، بلکہ اسلام اس دنیا کا پراچین تر دھرم ہے۔ اسلام اس دنیا کا سب سے پرانا مذہب اور دھرم ہے، اور پھر ہم اپنے اعتبار سے ان کو دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے ان کو سمجھانے کا کہ ہم جس مذہب پر عمل کرتے ہیں یہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اپنے قرآن پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس لوگوں کو سمجھانے کے لیے سب سے مضبوط ترین کوئی کتاب اور کوئی قانون ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث شریفہ۔ جو چیزیں قرآن کریم میں واضح نہیں ہیں، we are not able to understand completely at that time. We have to find out from احادیث مبارکہ۔ جو چیز ہمیں کلیئر طور پر قرآن میں نہیں ملتی، ہم ان چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے حالات میں ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں وہاں سے مل جاتی۔ آپ جواب دے سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ پر کوئی اعتراض کرے کہ مسلمانوں آپ اسلام مذہب پر عمل پیرا ہو، آپ کی زندگی ہے، کیا تاریخ ہے اس مذہب کی، کیا اتہاس ہے اس مذہب کی؟ آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انسانوں کی پیدائش کے لیے جب اللہ نے 4 ارب 7 کروڑ سال پہلے اس دھرتی کو، اس پرتھوی کو بنایا تھا، اس دھرتی کو بنانے کے بعد اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا اپنی بھکتی اور اپنی عبادت کے لیے، مگر وہ لوگ رب کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس زمین سے، اس پرتھوی سے، اس بھومی سے ان کو اٹھا دیا، ان کو ختم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا میں زمین پر انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ آپ ایسی قوم کو بنائیں گے جو آپس میں خون بہائیں گے، فساد کریں گے، انسانوں کا وجود نہیں ہے اس وقت میں۔ لیکن یہ بات فرشتوں کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ چونکہ ان سے پہلے جو جنات تھے بڑی طاقتور قوم، مگر ایک کمی تھی، ان میں اتنا دماغ، اتنا کامن سینس نہیں تھا جتنا انسان کے اندر دماغ اور کامن سینس ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ جناتوں کا سب سے بڑا عقل مند آدمی انسان کا 10 سال کا بچہ، سب سے بڑا ودوان جناتوں کا انسان کے آدمی کی 10 سال بچے کی دماغ کو کمپیئر کیجئے تب جا کر مقابلہ ہوتا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، آپ اس قوم کو بنانے جا رہے ہیں، من یفسد فیہا، کہ جو زمین پر فساد پیدا کریں گے، زمین کے اوپر لڑائی کریں گے، ایک دوسرے کو گالی دیں گے، ایک دوسرے کا خون بہایا کریں گے، ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، تشدد برپا کریں گے، قتل کریں گے۔ لیسفک الدماء،
बहाएं گے, چھوٹی چھوٹی بات ہوگی تو آپس میں لڑ جائیں گے, جھگڑا کریں گے, مار پیٹ کریں گے. اے اللہ, اگر آپ کو عبادت اور بھکتی چاہیے, we are present here for every time. آپ نے ہمیں پیدا کیا, ہم آپ کی عبادت کے لیے, آپ کی تسبیح اور تحمید کے لیے کافی. What is need to create and like that creatures? کیا ضرورت ہے آپ کو ایسے مخلوقات کو پیدا کرنے کی؟ ان سے پہلے چونکہ وہ دیکھ چکے تھے تو انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں ان باتوں کو, میں جانتا ہوں ان چیزوں کو, میں جانتا ہوں وہ سب جنہیں تم نہیں جانتے. لا تعلمون, you don't know and I know a lot of things. میں جانتا ہوں because I am a God, I am a creator of the world. I made this world. میں نے اس دنیا کو بنایا, میں نے انسان کو پیدا کیا. میں جانتا ہوں, میں پیدا کروں گا, میں جانوں گا ان کے اندر کیا کمی ہے, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, تم سے زیادہ بہتر میں جانتا ہوں. جاؤ. انسانوں کی تخلیق کا وقت آ گیا. انسان حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ پوری تفصیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے. بنایا جاتا اور پھر فرشتوں سے بن کر جب تیار ہو جاتا تو فرشتوں سے ان کے سامنے سجدے کی بات کی جاتی ہے تو فرشتے سب کے سب سجدہ کرتے ہیں. اور پھر اس وقت کون اعتراض کرتا ہے؟ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے, راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. شیطان نے مخالفت کی, ابا واستکبر, انکار کیا, اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی کیا کہ نہیں, میں انسان کے سامنے میں آپ کے آرڈر کو نہیں مانوں گا. خلقتنی من نار, you created me from the fire and you created and this person from the clay, from the earth. آپ نے زمین سے, مٹی سے اس کو پیدا کیا. How is it possible to bow down my hand? میں کیسے اپنے سر کو اس کے سامنے جھکاؤں, آپ کے آرڈر کو مانوں. ابا واستکبر, انکار کیا اور تکبر کیا. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تعلیمات دی, چیزوں کے نام سکھائے. to the day of judgment. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. دنیا میں اگر انسان سائنٹسٹ بنتا ہے تو یہ اسی کا ریزلٹ ہے. دنیا میں اگر کوئی انسان ڈاکٹر بنتا ہے یہ اسی کا ریزلٹ ہے اللہ کی طرف سے. یہ نسل ہے, نسلاً بعد نسل, قیامت تک انسان آتے رہیں گے. اور انسان میں جو دماغ اور عقلیں آتی ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے قیامت تک بہت ساری چیزوں کی خبر حضرت آدم علیہ السلام کے دل و دماغ کے اندر رکھی تھی. ان کی اولاد اگر آج کوئی ڈاکٹر, سائنٹسٹ, ویجانک, مفتی, حافظ قرآن, قاری قرآن بنتا ہے تو یہ اسی کی نسبت کا نتیجہ ہے. اور اللہ نے صاف لفظوں میں کہا بھی ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, جاؤ میں ایسی ایسی چیزوں کو وجود میں لاؤں گا دنیا میں کہ تم نہیں جانتے. اگر آج کی تاریخ میں کوئی میزائل بناتا ہے تو یہ ہمارے رب کا فضل ہے, ہمارے رب کریم کا. اس کے دماغ میں تقریباً 10,000 سال پہلے انسرٹ کیا تھا ان کے ابا کے دماغ میں, تب جا کر ان تک ان کی نسل کے اندر آج منتقل ہوگی. کوئی بڑی بات نہیں. اگر آج کا انسان ہواؤں میں اڑنے کے لیے کوئی پلین بناتا ہے, کوئی ایئر ویز بناتا ہے, اس انسان کا کوئی کمال نہیں. کمال ہمارے اللہ کا ہے, کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جو قادر مطلق ہے. اگر کوئی انسان لوہے سے, تانبے سے اگر کوئی بہت بڑی مشین بناتا ہے یا کوئی ٹیکنالوجی کے اندر کوئی بڑا آوشکار کرتا ہے تو اس انسان کا کوئی بڑا کمال نہیں.
کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل و دماغ میں وہ بات رکھی ہے کہ آج کے زمانے میں وہ ایسا کچھ کر پا رہا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے یہ عقل اور یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ابا دادے آدم ان کو دی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے ان کو بہت ساری باتیں، بہت سارے چیزوں کے علوم اور جانکاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی۔ جنت میں بھیج دیے جاتے ہیں، رہو آرام سے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ رہنا یہاں پر، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ نظام بنانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو درخت کے قریب تو نہیں گئے، اما حوا کے ذریعے سے وہ ایک دانہ کھا لیا جاتا ہے، پھر جنت الفردوس، جنت سے باہر نکال دیے جاتے ہیں، جاؤ دنیاوی زندگی کے اندر۔ اور سنو ایک بات یاد رکھو، جا رہے ہو دنیا میں، بھیج رہا ہوں، لیکن میری بندگی کرنا۔ تمہارے اولاد میں سے جو میری بندگی کرے گا، جو مجھے ایک خدا مان کر چلے گا، جو مجھے سرو شکتی مانے گا، جو مجھے قادر مطلق مانے گا، میں اس کو معاف کروں گا اور اس کو جنت الفردوس، اور وہ انسان مومن ہوگا، وہ انسان کامیاب ہوگا۔ جاؤ دنیا کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کو اس دھرتی پر بھیجتے۔ اس وقت حضرت آدم کا ایمان اور آستھا اور عقیدہ کیا تھا؟ In one God, we trust, we believe in one God, in one Lord، ایک اللہ پر آستھا عقیدہ حضرت آدم کا۔ اب بات سامنے آتی ہے کہ جب حضرت آدم پہلے ویکتی ہے اس بھومی پر، اس دھرتی پر، جو مالابار لکادیپ کے علاقے میں شری لنکا کے پہاڑیوں کے اوپر اوترت ہوئے، انہیں اتارا گیا۔ سب سے پہلا انسان عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ عقیدہ ان کا لا الہ الا اللہ، یہ عقیدہ ہے ان کا بیسک۔ سب سے پہلا منشیہ ہے اس دھرتی پر، اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جو عقیدہ ہمارا آج کا ہے، یہی عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلے ویکتی کا، پہلے منشیہ کا تھا اس دھرتی پر۔ تو اس لیے بتا دو ان لوگوں سے جو اپنی جہالت کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ 1450 سال پہلے اس دھرتی پر اس مذہب کو پھیلایا گیا تلوار کے نوک پر، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اس لیے جھوٹ ہے کہ سب سے پہلا انسان جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آدم علیہ السلام پہلے ویکتی اور پہلے نبی بھی اس دھرتی کے، وہیں سے نسل چلتی، وہیں سے آبادیاں بڑھتی۔ اما حوا علیہ السلام وہ بھی آئے، دونوں ہسبینڈ وائف مل کر ایک نسب، ایک انسانی جنریشن کی شروعات ہوتی ہے۔ تاریخ کتنی ہے پرانی؟ ماتر 10,000 سال۔ انسان کی تاریخ کیا؟ 10,000 سال۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ مولانا لاکھوں سال پہلے منشی اس دھرتی پر آئے۔ انسانوں کی تاریخ ماتر 10,000 سال پرانی ہے اس زمین پر، اس سے پہلے اس دھرتی پر انسان نہیں تھے۔ 50,000 سال پہلے انسانوں کے، یعنی اب سے تقریباً 60,000 سال پہلے اس دھرتی پر جنات آباد تھے۔ ایز اے ہسٹریکل اینالائسس 60,000 سال پہلے انسان تھے اس دھرتی پر نہیں۔